بھر لیجئے خالی داماں، پا لیجئے فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔ مہمان ہمارے ساتھ جو آج ہیں موجود، تعارف اتنا طویل ہے کہ میں بتانا شروع کروں تو خاصا ٹائم اس میں لگ سکتا ہے۔ معروف شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، تاریخ بیت اللہ اس میں ہے، محبتوں کے درمیان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے متعلق سیرت خیر البشر بھی آپ نے تحریر کی۔ ایسی کتب تحریر کی کہ جن کا ترجمہ انگریزی میں بھی کیا گیا، اردو میں بھی وہ موجود ہیں، دنیا بھر کے اندر لوگ ان کو پڑھتے ہیں۔ سیاست کے ساتھ تعلق بڑا گہرا تعلق ہے آپ کا۔ بارہا آپ اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے، آپ کو مختلف وزارتوں کی ذمہ داریاں دی گئیں جنہیں آپ نے بحسن و خوبی نبھایا۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب رؤوف صدیقی صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ رؤوف بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ الحمدللہ۔ جب آپ کوئی حال پوچھتا ہے تو مجھے اپنے امام جان کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ جب کسی نے ہم سے پوچھا کیوں رشید اچھے تو ہو، ہاں بزدلی تیرا بھلا ہو، ہم کو ہاں کہنا پڑا۔ ہاں تو میں اس سے یہ نتیجہ اخذ کروں کہ آج صرف دل رکھنے کو آپ نے کہا ہے، بہت اچھا ہوں۔ ہاں، حالات، آپ ملک کے حالات، امت کے حالات، پوری دنیا کے اندر جو حالات ہیں اس کے اوپر تو صورتحال یہ ہے کہ اس میں خوش کیسے رہا جا سکتا ہے۔ جو کہ صورتحال اس وقت چل رہی جی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ امید کے ساتھ تو جڑے رہنا چاہیے، اور انشاءاللہ آنے والا وقت بہتری کی اور روشن وقت کی نوید سنائے گا۔ 100% مایوسی کفر ہے، بالکل۔ اور شیطان کا نام، ابلیس کا نام غم، اندو اور مایوسی ہے۔ لہذا ایک مومن اور ایک مسلمان کو، ایک کلمہ گو کو تو مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے، بالکل، کہ ہر چیز من جانب اللہ ہے۔ بے شک۔ اور ہمارا ایمان ہمیں وہ تمام مراحل سے، جو خواہ کتنے ہی خطرناک ہو، کتنے ہی تکلیف دہ ہوں، اس میں لمحے میں گزار دیتا ہے۔ لمحے میں گزار۔ سورہ علم نشرہ ہے نا، جی جی بالکل۔ ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، اور جو تم کرو گے وہ تم پاؤ گے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کے اندر اگر ہیومن ایرر ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس ایرر کو ٹھیک کر کے پھر آپ کو وکٹری سٹینڈ پہ کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ بھی اللہ ہی کی بڑائی ہے۔ ہاں، پھر آپ اس وکٹری سٹینڈ کے اوپر کیا پرفارم کرتے ہیں وہ پھر دیکھتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ رؤوف بھائی، جس طرح میں نے کہا کہ آپ کا سیاست میں عمل دخل اور بھرپور، کوئی یہ نہیں کہ چھوٹا موٹا آپ کا کردار ہو، آپ کا بڑا کردار رہا، اور آپ ایک اس شہر کی بڑی جانی پہچانی شخصیت ہے ماشاءاللہ۔ دوسری طرف ادب پہ اتنا کام، دوسری طرف اتنی تصانیف، یہ ساری چیزیں سیاست کے ساتھ ہم تو دیکھتے ہیں کہ پولیٹیشین کو گھر جانے کا ٹائم نہیں ہوتا، اتنی ساری کتابیں اس سارے سیاسی عمل کے ساتھ لکھ کیسے لی آپ نے؟ ہاں، اصل میں اگر آپ کرنا چاہیں تو وقت بہت ہے۔ اب اگر سیاستدانوں میں جو سیاست کرتے ہیں جی، ان کے پاس دوسرے مشاغل ہوتے ہوں گے جس کے لیے وہ وقت دیتے ہوں گے۔ اگر وہ وقت نکال کے آپ اس طرف دینا شروع کر دیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اور میں تو نہیں سمجھتا کہ ان تمام چیزوں کے لیے کوئی بہت بڑا وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا کمٹمنٹ اندر سے کیا ہے، آپ زندگی کو، دنیا کو برتتے کیسے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر آپ اس کو برتنا آ جائے تو آپ یہ سارے کام کر سکتے ہیں، بالکل، اور مختلف ڈائریکشن میں کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ اب جیسا آپ نے کہا، جو کتابوں کا آپ نے ذکر کیا، جی جی، سیرت خیر البشر بالکل، اور تاریخ بیت اللہ، تو یہ دونوں کتابیں انٹرنیشنلی مراکش کے پرائم منسٹر نے بھیجا تھا۔ اور پھر تاریخ بیت اللہ میں نے امریکی صدر کو بھیجی۔ اچھا۔ ہاں، میں نے سوچا کہ اب ہمارے پاس تو کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو جا کے اس کو دعوت دے سکیں کہ بھائی تم مسلمان ہو جاؤ۔ جی 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 جی۔ تو میں اس وقت انڈسٹری اینڈ کامرس کا منسٹر تھا، تو تاریخ بیت اللہ میں نے بھیجی تھی، وہ عربی، اردو، انگلش تینوں زبانوں میں۔ ٹھیک ہے۔ تو سعودی عرب اور مڈل ایمریٹ نے، جی، امارات نے، دبئی، اور انہوں نے مجھے نو آبجیکشن دیا ہے میری 2 کتابوں پر۔ اچھا، جی ہاں، وہ بھی عربی میں بھی ہیں، صحیح، وہاں پہ ہوتی، تو میں نے اس کو بھیجی تھی۔ ٹھیک ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس کا بیک گراؤنڈ بھی کچھ مسلمانوں کا ہے، اور پھر اس نے ایک پہلی تقریر کی تھی جب اس کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ جی 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 جی، اس نے کہا تھا کہ اگر مسلمان باز نہ آئے
تو کعبے کو ڈھا دو. جی معاذ اللہ معاذ اللہ. اس وقت میں وزیر داخلہ تو میں تو بہت پریشان تھا, لیکن وہ حدیث یاد آئی مجھے. تو میں نے بچوں سے سب سے کہا کہ تصویر ڈھونڈو اس کی, کیونکہ ہے تو یہ حبشی, لیکن اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کی ٹانگیں ٹیڑھی ہوں گی. تو ڈھونڈ کے پوری رات گزر گئی, تو وہ آدھی تصویر آتی تھی. پھر ایک تصویر صبح جا کے ملی جس میں پوری, تو میں نے دیکھا اس کی ٹانگیں ٹیڑھی نہیں ہیں. میں خوف سے. اچھا رؤف بھائی, یہ سوال میں پوچھنا ضرور چاہ رہا ہوں آپ سے. ہاں پوچھو. کہ ایک طرف ایک کلین شیف شخصیت آپ کی انسان, ٹھیک ہے, دوسری طرف آپ کا ایم کیو ایم سے تعلق, اور ایم کیو ایم ایک سیکولر جماعت ہم اسے کہیں جو ماڈرن ایرا کو فالو کرتی ہے, اور دوسری طرف آپ کے کارہائے نمایاں میں جی قرآن و حدیث کی روشنی میں کی گئی علمی تحقیق موجود ہے. بیت اللہ کے متعلق تاریخ بیت اللہ آپ لکھ رہے ہیں, خیر البشر کی سیرت آپ لکھ رہے ہیں, آپ راتوں کو جاگ کر براک اوباما کی تصویر صرف اس لیے ڈھونڈوا رہے ہیں کہ بھئی اس کے پیر تو ٹیڑھے نہیں ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ مطلب آپ کے جو ایک عام آدمی آپ کو دیکھے تو وہ تصور نہیں کر سکتا کہ دین کے ساتھ اتنی رغبت, کہ 12 میں کبھی آپ قرآن کا کوئی حوالہ دے رہے ہیں گفتگو کے اندر, تو یہ دو چیزیں جو ہے نا ذرا وہ ہو نہیں رہی, وزن نہیں آ رہی, تھوڑا میچ نہیں کر رہی ہیں. میچ نہیں جو کر ایک رہی پرسپشن ہے کہ ایم کیو ایم, ارے بھائی یہ تو دہریوں کی جماعت ہے. دہریے تو نہیں, لیکن تھوڑا سا کہ جی ایک سیکولر اور ماڈرن. میں سمجھ رہا ہوں سیکولر ماڈرن کیا, اسلام سے زیادہ ماڈرن کوئی ہے نہیں. کوئی اتنی رچ فلاسفی ہے یہ, بالکل, کہ ہر دور میں یہ علوم میں, علم میں ہمیشہ وکٹری سٹینڈ پر ہوتی ہے. بالکل سمجھیے. بالکل. اب ہم جیسے لوگ اگر سمجھ نہ پائیں تو اس میں اس علم کا تھوڑی قصور ہے. قرآن تو قیامت تک کا آپ اندازہ لگائیے, آج سے 1000 سال کے بعد بھی بے شک یہ کتاب, اس کے علوم تمام علوم پہ حاوی رہیں گے. تو یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ سیکولر ہونا, کمیونسٹ ہونا, سوشلسٹ ہونا ایک الگ چیز ہے, لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ لادینی ہے. لادینیت تھوڑی ہے کہ اب خدا کو نہ مانو, اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانو, اور خاتم النبیین کو نہ مانو. یہ ایک چیز ہے, یہ ایک پرسپشن ہے کہ یہ ہمارے ہاں عبدالحسیب صاحب جیسی اتنی عظیم شخصیت موجود ہے جو عبادت گزار بھی ہیں اور قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ مڈل کلاس کی جماعت, لوئر مڈل کلاس کی جماعت, اور پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت, اور ہم نمائندگی بھی ان لوگوں کی کرتے ہیں پورے پاکستان میں جو سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو اگر ہمارے اندر کچھ اس قسم کی چیزیں ہوتی تو ہمارے لوگ ہمیں سمندر میں پھینک کے آ جاتے ہیں. تو دوسری بات ہے کہ دین کے بارے میں, اسلام کے بارے میں یہ تو جاننا چاہیے اور کرنا چاہیے, اور بہت سارے لوگ کرتے بھی ہیں. میرا تو یہ کوئی عجوبہ نہیں, لیکن بات یہ ہے کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مختلف سبجیکٹ ایک ساتھ, تو ہاں بس یہ لے جا رہا ہے شوق, چلا جا رہا ہوں میں. ہائے آپ کی گفتگو میں جو اشعار کا تڑکا ہوتا ہے نا, یہ لطف دوبالا کر دیتا ہے. رؤف بھائی یہ بتائیے گا کہ سیاست میں آپ نے قدم رکھا, ایک تو اسٹوری وہ ہے کہ ایک ادیب آدمی اٹھ کر ایک دم سیاست میں آ رہا ہے, کیا دیکھ کر آئے, کیا چیز تھی جس نے کہا کہ نہیں یہ کام میں نے بھی کرنا ہے, اور جب آئے تو ایم کیو ایم ہی کیوں, جب اتنے واضح نظریات تھے, وہ کہ آپ نے اس بات کو کلیئر کر دیا, لیکن ابتدا میں تو کوئی ایک آپشن ہوتا ہے. تو آپ کے سامنے جمعیت علماء اسلام تھی, جمعیت علماء پاکستان تھی, جماعت اسلامی تھی, ان سب کو مذہبی جماعتوں کو آپ نے کہا نہیں جی ایم کیو ایم کے ساتھ میں نے جانا ہے, کیا وجہ تھی؟ نہیں, میں تو بہت پسند کرتا ہوں جماعت اسلامی کو بھی, جمعیت علماء اسلام کو بھی. میں مطلب حضرت مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا ایڈمائر ہوں. حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ ہمارے گھر آتے تھے. اچھا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور تمام جماعتوں سے حضرت سلفی صاحب بھی, عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جو ریونڈ کے سربراہ. جی بالکل. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا گھرانہ جو تھا, میری والدہ انجمن جمہوریت پسند خواتین سندھ کی صدر تھی, اچھا, نواب شاہ کی. اور پھر آدھے سے زیادہ گھرانہ ہمارا کمیونسٹ, لیفٹسٹ. پھر آدھا گھرانہ ہمارا جو ہے وہ ان بٹوین تھا, کہ اس میں میرے والد صاحب جو تھے وہ سینئر کسٹم آفیسر تھے. اچھا. میری والدہ جو تھے پولیٹکس میں تھی. تو ایوب خان کے زمانے میں جو مجھے بتاتے ہیں کہ
باقاعدہ نوٹس آیا میرے والد صاحب کو کہ آپ کی بیگم، آپ سرکاری ملازم ہیں اور آپ کی بیگم حکومت کے خلاف تحریک چلا رہی ہیں. تو اس پہ انہوں نے، میرے والد کا بڑا مشہور خط تھا اس زمانے کا، انہوں نے کہا کہ میں سرکاری ملازم ہوں، میری بیوی سرکاری ملازم نہیں ہے، اس کو وہ جو چاہے کرے. تو انہوں نے کہا آپ اپنی بیوی کو روک نہیں سکتے. انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں کیوں روکوں ان کو. تو مطلب یہ ایک جد و جہد ہمارے ساتھ تھی. پھر سارا لٹریچر، یعنی چوتھی پانچویں کلاس میں جب میں تھا تو میں میکسم گورکی کو جانتا تھا، لینن کو، ہو چی مین کو میں جانتا تھا، چیئرمین ماؤ کو جانتا تھا. یعنی یہ ہمارے فیملی فرینڈس تھے. پھر اسلام میں میری والدہ مجھے بتایا کرتی تھیں ساری چیزیں. پھر مجھے ایک، اگر آپ کہیں تو ایک اچھا سا ایک واقعہ چھوٹا سا لائٹر سائڈ. آپ کو کون روک سکتا؟ ارے جب میں 8ویں 9ویں میں تھا تو وہاں پر یہ ہوا کہ اسلامیات کی کلاس ہوتی تھی اور میں سوال کرتا تھا. اور آپ کے جو سوال بھی پھر کیسے ہوتے ہوں گے؟ اچھا، وہ سارے اسٹوڈنٹ جو ہیں، وہ کو ایجوکیشن تھا، وہ بڑے خوش ہوتے تھے میرے سوال کے، اور ہمارے اسلامیات کے ٹیچر جو تھے وہ بیچارے پریشان ہو جاتے تھے، تو وہ ناراض ہوتے تھے. ایک دن اتنا زیادہ ناراض ہوئے واقعہ معراج کے اوپر کہ شور مچا دیا انہوں نے. تو پرنسپل آ گئے، ابن مصطفیٰ صاحب ہمارے پرنسپل ہوتے تھے، تو وہ آ گئے. یہ میرے خیال میں 9th کلاس کی بات تھی. انہوں نے کہا کیا تم نے ہمیشہ اسلامیات کی کلاس میں تم ایک شور ہوگا ہوتا ہے؟ میں نے کہا سر میں نے تو ان سے یہ سوال کیا تھا، یہ جواب دینے کے بجائے ناراض ہونے. تو مجھ پر پابندی لگ گئی اسلامیات کی کلاس میں بیٹھنے میں. یہ نہیں تھا کہ اسکول میں آپ بھاگتے پھرے. اسلامیات کے جب ٹیچر آتے تھے، نام لینا مناسب نہیں، جی بالکل، تو جیسے وہ اندر ہوتے تھے تو میں نکل کے باہر دروازے پہ کھڑا ہو جاتا تھا. تو پورے میرا 1.5 سال ایسے ہی گزرا تھا. اچھا، کہ اسلامیات کی کلاس ہوتی تو میں باہر کھڑا کر دیا جاتا. اور پھر اتفاق یہ ہوا کہ شاید قدرت کا یہ منظور تھا کہ سیرت خیر البشر جب میں لکھ رہا تھا تو اس سے پہلے میری جتنی بھی تقاریر ہوتی تھی، جتنی بھی تقاریر ہوتی تھی، تو اس کے اندر خاص طور پہ واقعہ معراج کو میں کوٹ کیا کرتا تھا. اور اس زمانے کی ریسرچ میری جو تھی، جو آج لوگ کہہ رہے ہیں، وہ اس زمانے میں کیا کرتا تھا، جو تربیتی نشست میں لیتا تھا. تو واقعہ معراج تو سیرت خیر البشر اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر یہ واقعہ 2 دفعہ لکھا ہے، کیونکہ میری زندگی پہ اس پہ سزا دی گئی تھی. اور 1.5 سال کھڑے ہو کے گزارا. ہاں دیکھتا رہتا تھا. تو اچھا، ایم کیو ایم میں آنے کی وجہ یہ کہ دیکھیے یہ مڈل کلاس کے، لوئر مڈل کلاس کے لوگ، اور ایک جدوجہد تھی. اور میں یہ سمجھتا تھا کہ پاکستان میں، کیونکہ میں نے بچپنے سے ایک انقلاب کو ضابطہ، اور وہ انقلاب تو اس زمانے کا 70-80 سال کا انقلاب جو ہوتا تھا وہ تھا ہی سوشلسٹ اور کمیونسٹ. یہ پوری فلسفہ پریویل کرتا تھا، لوگ اس سے تھے. تو ایم کیو ایم کے اندر ایسی تھا، اور ایک انقلابی تحریک تھی جو پاکستان کے اس جمع نظام کو، اور یہ خاندانی، کوئی بھاڑ نہیں ہے، خاندانی سیاست ہوتی ہے، موروثی سیاست ہوتی ہے. کیسے نہیں ہوگا؟ اگر باپ سیاستدان ہے تو بیٹا نہیں ہوگا. لیکن اس کو ان پوزیشن پہ لانے کا کوئی سبب نہیں بننا چاہیے. جدوجہد معیار ہونا چاہیے اور اہل ہونا چاہیے. اس میں کوئی بات تھوڑی ہے. لیکن یہ ایک بھیڑ چال ہے کہ موروثی سیاست نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے. اگر ایک بچہ محنت کر کے آ رہا ہے اور ایسی کارکنان کے درمیان آ رہا ہے تو ظاہر بات ہے ایک فگر تو بنی جاتی ہے. موقع پہ اس کو موقع ملے گا. اور 98 کی جو تھیوری تھی غریب اور متوسط طبقے کی، تو یہ ایم کیو ایم نے پروو بھی کیا. ایم کیو ایم کے یہ پورے پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. اور ایم کیو ایم کے یہ نعرے سب نے لیے. یعنی اس کا کریڈٹ بھی ایم کیو ایم کو نہیں دیتے. ایم کیو ایم کو صرف کریڈٹ یہ دیتے ہیں بھتہ، اور یہ نہیں دیتے کہ مڈل کلاس کی جتنی باتیں آج جتنے بھی سیاستدان، خود تحریک انصاف کا 90% جو اعلان ہے ان کا، جو ان کا جو بنیاد ہے، وہ ایم کیو ایم سے تو لی گئی ہے. اور کس سے لی گئی ہے نا؟ تو یہ کریڈٹ کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں. اور ہمارے پہ جو جبر رہا کہ ہر 5 سال کے بعد اور 10 سال کے بعد بدترین آپریشن، اور ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں ڈال دینا، ہے نا، ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں ڈال دینا، ایسے غریب لوگوں کو. اور اس کے 10 سال کے بعد جیل کاٹ کے وہ باہر نکلتے ہیں اور عدالت ان کو باعزت بری قرار دیتی ہے. جتنے بھی چند ہوں گے ایسے. میں نے تو یہ ڈپارٹمنٹ چلایا ہے نا، میں نے تو دیکھا ہے آ کے. ایم کیو ایم آج بھی، ایم کیو ایم کا کارکن، ایم کیو ایم کے ذمہ داران، خرابی کہاں نہیں ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے خرابی. بالکل، اچھے برے لوگ رہو بھائی ہر جگہ. ہاں، لیکن
ایم کیو ایم کے اندر ایک بڑی واضح اکثریت ایسی ہے کہ جو واقعی قوم کو لوگوں کو سرو کرتے ہیں. چند لوگ ایسے ہیں اب وہ بھی اگر چلتا رہے اور یہ جب نہ ہو تو یہ بھی چھٹ جاتے. صحیح. تو یہ بتائیں کہ آپ نے موروثی سیاست کا ذکر کیا, تو آپ کے اپنے بچے ہیں ایم کیو ایم کے ساتھ وابستہ ہیں؟ ہم میرا پورا گھر رہے. میں نے تو شادی بہت دیر سے کی, تو میرے ایک بیٹا ہے محمد شیخ صدیقی, ماشاءاللہ, مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے تھے وہ, اور ایک میری بیٹی جو ابھی 1.5 سال پہلے, اس کا نام ہے شکران صدیقی, اور 2 میری بیٹیاں جو میں نے اڈاپٹ کی تھیں. اچھا ماشاءاللہ. جی ہاں, شامہ صدیقی, شونا صدیقی اپنے اپنے گھروں میں رہتی ہے. میری بہن کے گھر مطلب انہی کے اولادیں ہیں. تو اب تو ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہوں. اچھا رؤف بھائی, 2 سوال ہیں. پہلے تو مجھے بتائیں, آپ نے کہا بیٹیاں اڈاپٹ کی تھیں. دنیا بیٹے اڈاپٹ کرتی ہے, آپ نے بیٹیاں اڈاپٹ کر لی؟ اصل میں ہوا یہ کہ ایک واقعہ تھا جی, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا ایک خطبہ تھا, آپ نے فرمایا کہ وہ بہت طویل ہو جائے گا, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا, ورنہ تو میں بیان کرتا اس کو. تو فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہیں اس کی اچھی تعلیم و تربیت کی تو وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا. یہ کہ ہاتھ آپ نے بلند کیا اور دونوں انگلیوں کو ایسے ملا دیا تھا. سبحان اللہ. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے, ان کا ایسا صاحب میری تو ایک ہی بیٹی ہے. انہوں نے کہا ایک بھی. تو ایک اور صحابی کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تو 3 بیٹیاں ہیں. تو انہوں نے کہا 3 بھی. اچھا, میں نے شادی جب میں نے پڑھا تو میں نے کہا میں نے تو شادی نہیں کی, میری تو اولاد ہی نہیں ہے. اور میرے پر زندگی اتنی تیز رفتار گزری کہ میں نے پلٹ کے نہیں دیکھا پیچھے. یہ جو آپ کہتے ہیں نا کتابیں اور یہ تمام یہ سب چیزوں کے ساتھ, لیکن ایک بڑی سیریس جد و جہد ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے ہم کر رہے تھے. تو میں نے کہا یہ کیا کیا. تو میری بہن کی بیٹی تھی, میرے عزیز ہیں وہ رشتہ دار, تو جاننے والے بھی, تو ان کی بیٹی تھی. تو وہ میں نے بیٹیاں اڈاپٹ کر لی. ویسے تو میرے بھانجے اور بھتیجے سارے میرے اولادی تھی, ان کو میں ہی دیکھتا تھا. تو یہ 2 بیٹیاں میں نے اس لیے کہ اور کچھ نہیں ہوگا تو حضور کے پاس جب کھڑا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پہ, میں کہوں گا یا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں تھا, یہ 2 بیٹیاں تو میں نے رکھی تھیں. تو ان کی ساری چیزیں میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ, لیکن اپنے گھروں میں رہتی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بڑی بات. اور اب بیٹا ہے محمد شیخ. الحمدللہ. اچھا, یہ جو بات آئی کہ پرسنل سوال ہے یہ, ہاں کریں جو چاہیں کریں, کہ شادی آپ نے لیٹ کی, تو ہمیں پتہ چلا کہ آپ نے اپنی والدہ کی خدمت میں ایک طویل وقت گزارا اور اسی وجہ سے آپ نے شادی بھی دیر سے کی. اصل میں بہت ساری چیزیں میرے ساتھ تھی. میری پوری زندگی سعودی عربیہ میں گزری. وہیں میں نے سیاست ایم کیو ایم کو بھی آرگنائز کرنا شروع کیا. ٹھیک ہے. میں نے بتایا کہ اتنی صورتحال ایم کیو ایم کی. میری ایک کتاب آ رہی ہے قیدی نمبر 2236. مجھے بلا وجہ کوئی ضمانت وغیرہ نہیں تھی, تو خالدہ یاسین صاحبہ ہمارے ATC 2 کی جج, وہ اپنے کسی زوم میں رہتی تھی, انہوں نے اٹھا کے میری بیل کینسل کر دی. اچھا. ہم چاروں کی, نہیں جاؤ جیل جاؤ. وہ ایم کیو ایم کو پسند نہیں کرتی تھیں, اور بڑی توہین آمیز وہ رہتی تھی. انہوں نے اٹھا کے بند کر دی. ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے اندر جا کے کیا کرنا ہے, کتنا بڑا عظیم کام. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ ان کو بھی جائے گا. جی بالکل جائے گا. وہاں پر یہ سیرت خیر البشر, ارے سبحان اللہ, سبحان اللہ, وہاں پہ جیل میں لکھی میں نے. اور وہ جو ہے, اچھا وہاں وسائل وغیرہ تو نہیں تھے, تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ لکھتے ہی گیا, جیل میں اتنی سکینت اتار دی, اتنا سکون دے دیا کہ میں کتاب لکھتا رہا. تو ریفرنس کے ساتھ ساتھ یاد تو نہیں رہتا تھا, حدیث اور قرآن کی جو آیتیں یاد آتی تھی وہ میں کرتا تھا, اور روزانہ ٹائپ کرنے کے لیے اپنی بہنوں کو دے دیتا تھا. جب 3.5 مہینے ہوئے کہ اب کتاب ہوگی, تو میں اب مجھے جیل کھلنے لگی کہ میں نے کہا یار اب یہ چھپنے کا کیسے مرحلہ آئے گا. تو اچھا ایک دن کیا ہوا کہ میری ہارٹ بیٹنگ کچھ زیادہ ہونے لگی تھی, تو میں فوراً یہ سارے جو ساتھی تھے انہوں نے, وہ ڈاکٹر وغیرہ گئے, انہوں نے کارڈیو بھیج دیا مجھے. کارڈیو میں سارے پروفیسر وغیرہ عزت کرتے تھے, انہوں نے روک لیا مجھے, کہا نہیں رو بھائی اب آپ کو نہیں, آپ یہاں رہے. تو میں نے کہا یہاں آسان ہو جائے گا کتاب لکھنا. لیکن 2 دن میں اتنے لوگ آنے لگے, پورا خاندان. میں نے کہا تو ایک سطر نہیں لکھ پایا. میں نے کہا بھائی میں واپس جا رہا ہوں. تو ایک طوفان مچ گیا تھا, واپس کیوں جا رہے ہیں یار, یہاں تو لوگ اطمینان سے بیٹھے لاکھوں روپے رشوت دے کے رکھتے. میں واپس چلا گیا. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ
زندگی اتنی تیز رفتار گزری. پھر آپریشن میں لوگوں کو دیکھتا تھا, حالانکہ میں تو سعودی عرب میں تھا, سیف جگہ پہ تھا, میرے کچھ نہیں, لیکن ظاہر بات ہے ایک سیریس جدوجہد تھی کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا انقلابی نظام مربوط کر کے لایا جائے جس پہ یہ اسٹیٹس کو نہ ہو, جس میں غریب, پڑھے لکھے, کیونکہ وہی ان تمام تکالیف کا ادراک کر سکتا ہے. آپ مجھے بتائیں نا, جو رمضان کے روزے نہ رکھتا ہو, اس کو کیا پتہ ہے کہ روزے کی تکلیف کیا ہے؟ ہاں, تو اس کو آپ وزیر خوراک بنائیں گے, وہ کیا پالیسی بنائے گا؟ جس نے کبھی چنچی پہ بیٹھ کر سفر نہیں کیا ہو, اسے آپ وزیر ٹرانسپورٹ بنا دیں, ایسے ہی بنتے رہے نا آج تک, انہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا تکالیف ہے. تو مڈل کلاس کے پڑھے لکھے لوگوں کو پورے پاکستان میں, اور پورے پاکستان میں ایم کیو ایم کے حوالے سے میں آج آپ کو بتاؤں کہ میں پنجاب میں اور جہاں پر بھی گیا ہوں, اور پڑھے لکھے لوگ, یہ نہیں بالکل ہائیلی کوالیفائڈ بیرسٹر لیول کے لوگ, وہ جب بیٹھتے تھے تو پوچھتے تھے, جاننا چاہتے تھے کہ یہ ایم کیو ایم کے لیے کیا. میں نے کہا ریاستی طاقت جس کے پاس ہوتی ہے نا, وہ اسی قسم کی ہمیشہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, ایسی مجرم بنا لیتی ہے, قاتل بنا دیتی ہے, لٹیرا بنا دیتی ہے, پھر بعد میں پھر وہ سر پکڑ کے کہتے ہیں کہ ہم نے زیادتی کی. ریئلائز کرتے ہیں, ریئلائز, میں تو بتا رہا ہوں کہ ہمیں 32 کیس مسیو بنائے, اور سارے فرمائشی. اچھا, اور مزے کی بات ہے کہ جج خود اپنی اس میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں معلوم ہے ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو میں نے کہا یار زیادتی ہو رہی ہے تو آپ فیصلہ کیوں نہیں سنا رہے؟ ایک طرف کریں. ہاں, تو 6 سال بعد, اور یہ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں, مور دین 99% کیسز جھوٹ اور فریب پہ بنائے گئے تھے. اور ابھی جو 2018 میں ہوا, ہماری جیتی ہوئی سیٹیں جو اٹھا کے پی ٹی آئی کو دی گئی تھی, 14 سیٹیں چھینی تھی. جی, تو میں اس پہ کوئی رائے نہیں دے رہا. نہیں, آپ بالکل نہ دیں, میں تو بولوں گا نا. آپ کو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ ہاں, تو وہ جو تھا اس کے اندر آپ خود دیکھیں کہ لانے والے اور وہ ایک اصل میں رمضان سے ہٹ کے پورا ایک جو ہے وہ شو ہمارا ذرا ایک پولیٹیکل راہ لے لے گا. یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ پی آئی بی کے ساتھ ہیں یا بہادرآباد کے ساتھ ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو اس کو بالکل سمجھ لیں کہ کوئی بہادرآباد اور پی آئی بی وغیرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف لکھنے لکھانے کے لیے کہ یہ بہادرآباد کے ساتھ یہ کوئی پی آئی بی ہے. یاد رکھیے, ایم کیو ایم پاکستان اور اس کا نشان پتنگ, یہ جہاں ہوگا وہیں پوری ایم کیو ایم کھڑی ہوگی. ٹھیک ہے. مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ جڑنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں آنے والے وقتوں میں؟ نہیں, جڑنے کی بات ضروری نہیں ہے. وہ جہاں سے گئے ان کو واپس ادھر ہی آ کے کام کرنا چاہیے, کیونکہ شناخت ان کی وہاں سے ہے. اور میں جب یہ 3 مارچ کو آئے تھے, اس زمانے میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کو جو بھی ہے, اصل چیز ہے کہ آپ اپنے اوریجن پہ رہیں, اور اگر یہاں خرابی ہے اور یہ تمام چیزیں اس کو وہاں سے آ کے ٹھیک کریں. لیکن ظاہر بات ہے ان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے, اور وہ ان کا اپنا حق ہے جس طریقے سے کرتے ہیں. لیکن میں نے وہی بتایا نا کہ یہ گروپس جو تصور کیے جا رہے ہیں, یہ صرف بولنے کی حد تک ہیں, فالوئنگ نہیں ہے کسی کے پاس. اچھا, ہاں, کوئی فالوور نہیں ہے. ایم کیو ایم پاکستان اور اس کا نشان پتنگ, ہزاروں لوگوں نے 30-35 سال میں قید جیلوں کی صحبتیں اٹھائی, قربان ہو گئے, ان کی اولادیں آج موجود ہیں, وہ اولادیں جوان ہو گئی ہیں. تو وہ اس نام سے اور اس سیمبل سے جس طرح جڑے ہوئے ہیں, اور یہ تعداد 1000, 2000, 5000 کی نہیں ہے, یہ تعداد لاکھوں میں, بڑی تعداد ہے. ہاں, اور آپ دیکھیں وہ مایوس ہو جاتے ہیں, گھر بیٹھ جاتے ہیں, لیکن وہ اس طریقے سے چیزوں میں کہاں ہوتے ہیں, ورنہ تو کب کی کامیاب ایم کیو ایم کب کی. ایم کیو ایم اگر اتنے مضبوط بنیادوں پہ نہ کھڑی ہوتی تو آج سے 30 سال پہلے میڈیا نے اس کو فارغ کر دیا تھا. اس وقت تو میڈیا بھی نہیں تھا رؤف بھائی, صحیح سے جتنا میڈیا تھا وہی, اور آج بھی. اچھا جی, ٹھیک ہے رؤف بھائی, تھوڑا سا گفتگو کے سلسلے کو جہاں چاہیں سے. آپ نے ذکر کیا سعودی عرب کا, کہ کافی ٹائم آپ نے وہاں گزارا ہے. ہمیں پتہ چلا ہے کہ جو کعبے کے جو کلید بردار ہیں, اس خاندان کے ساتھ آپ کے بڑے تعلقات ہیں. دیکھیں, صحیح ہے, دیکھیں وہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے وہ. بے شک, بے شک. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم تاریخ کے ادھر ادھر پڑھتے ہیں یا لوگوں سے دیکھتے ہیں, تو بہت سارے لوگ اپنا شجرہ
اپنا حسب نسب حضور تک لے جاتے ہیں کہ بالکل میں فلاں شاہ ہوں. ہو سکتا ہے وہ مطلب مجھے اس پہ کوئی نہیں, جی لیکن کچھ نہیں پتا کہ کس نے کہاں پہ کٹ مار دیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ خانوادہ, یہ کلید بردار خانہ کعبہ جو ہیں, یہ تو ایک کے بعد ایک چلے آ رہے ہیں نا. بالکل اس میں تو جو سب سے بڑا ہوتا ہے وہ بیٹھتا ہے. وہ بیٹھ اور بالکل پھر فتح مکہ کے وقت حضرت عثمان بن طلحہ کو جی آپ نے چابی دی تھی, جی. اور وہ ایک مشہور واقعہ ہے, وہ میری کتاب میں ہے اچھا کہ تو چابی دیتے ہوئے کہا جو تم سے یہ چابی چھینے گا ہاں وہ ظالموں میں سے ہوگا. بالکل تو لہٰذا سعودی عرب میں بھی جب انقلاب وغیرہ آیا, یہ تمام چیزیں ہوئی, تو چابی کسی نے نہیں چھینی. ہاں یہ شیبی خاندان کے وہ رہا. تو اس تاریخ بیت اللہ میں اس موضوع پہ کوئی کتاب نہیں تھی, وہ تاریخ بیت اللہ میں اس موضوع کو میں نے بنایا تھا اور اس پہ لکھا تھا. تو اب یہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے تو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادوں کے ساتھ ہوں, اور وہ لوگ بھی محبت کرتے ہیں اور سب کرتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس میں. ابھی جو صدر الکعبہ ہیں جی ڈاکٹر صالح شیبی, اصل میں سب سے پہلے پاکستان میں بلایا میں نہیں تھا. اچھا جی ہاں, اس کے بعد ان سب کی ان لوگوں سے بھی دوستیاں وغیرہ ہوئی, لیکن خانوادہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک یہ تو بات بھی اس طرح کرتے ہیں. میرے بابا جی اس طرح کر کے بات کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان ایک واقعہ تھا کہ ڈاکٹر صالح کے کوئی دوست وغیرہ تھے, انہوں نے کچھ پیسوں کے معاملے میں ان کے ساتھ زیادتی کر دی, تو یہ غصے میں تھے, ناراض تھے. تو اپنے بیٹے سے کہا عبد الرحمن سے کہ میرا دوست ہے, اس نے ایسا کیا ہے. ناراض تھے اس ایک لمحے کے لیے. وہ بڑے پیارے انسان ہیں وہ. اچھا تو وہ اٹھ کے چلا گیا, سیدھا گاڑی اسٹارٹ کی. تو اس نے کہا میں نے گاڑی اسٹارٹ کی, یہ بھی 6-7-8 سال پہلے کی بات ہے. مجھے بتا رہے تھے, میں تو وہاں تھا کہ جو تو یہ بتایا, یہ سیدھا جنت المعلی میں گیا. حضرت سیدہ حضرت خدیجہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے روزے پہ گیا. انہوں نے کہا ماما یہ پرابلم ہو گئی ہے, بابا ناراض ہیں, بابا کے پیسے وہ لے کے چلا گیا اور یہ شکایت کر کے. یہ بھی تو اس وقت بالکل وہ تھا. جی واپس آ گئے, سو گیا. میں جب گیا تھا وہاں جھگڑا ہو رہا تھا اچھا گھر میں. وہ چلا رہے تھے بابا جو ہے شیخ صالح, فین عبد الرحمن کہاں ہو تم, یہ ہو, یہ اٹھ کے جلدی سے آیا. تو اس کے بعد میں پہنچا تھا. تو کہہ رہے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا. اس نے اپنے دوست کا ذکر کیا. کہہ رہے ہیں میں ماما کے قبر پہ گیا تھا, روزے پہ گیا ہوں, میں روزے پہ درخواست رکھ کر آ وہاں گیا کر کے آیا تھا کہ بابا پریشان ہے. اس نے کہا تو بابا نے اس کو کہا کہ تم کو کس نے کہا تھا کہ ماما کے روزے پہ تم جاؤ؟ وہ میرے دوست جو ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہ آئی سی یو میں. اللہ, فوراً واپس جاؤ ماما کی قبر پہ. اچھا پھر وہ واپس بھیجے. بولے واپس جاؤ, اگر اسے کچھ ہو گیا تم نے کیوں جا کے بد دعا کی اس کے لیے, میں تم سے بات نہیں کروں گا. تو کہیں گے تو عبد الرحمن بھاگے بھاگے وہاں پہنچے. بولے ماما میرا بابا جو ہے وہ ناراض ہو گیا, اگر اسے کچھ ہو جائے گا تو بابا مجھ سے بات نہیں کرے گا. اب یہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس طریقے سے بابا کر کے بات کرتے ہیں, میں تو حیران رہ جاتا ہوں, میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس میں. پھر یہ شان کیا کم ہے کہ خانہ کعبہ کا دروازہ ان کے بغیر نہیں کھلتا. بادشاہ نہیں کھول سکتا. بادشاہ سب کو امر جاری کرتا ہے, لیکن دروازہ کھولنے کے لیے جب ہوتا ہے تو امر کے بجائے ایک ریکویسٹ ہوتی ہے. اور پھر کعبے کے اندر, اور ہمارے پاس تو جو پلاٹ وغیرہ ہوتے ہیں نا, مکان ہوتے ہیں 99 ایئرس کی لیز ہے, یہ قیامت تک کی لیز خانہ کعبہ کی ان کے پاس ہے, اور کوئی نہیں لے سکتا. اور ونس کوئی چیز ٹچ ہو جائے کعبے پہ, اس کی ملکیت ان کی ہے, شیبی خاندان کی ہے. اچھا, بادشاہ نہیں لے سکتا. اچھا اچھا, تو آپ کو خانہ کعبہ کے اندر جانے کا شرف حاصل؟ اللہ کا احسان ہے, کئی دفعہ. اچھا الحمدللہ. اور ہر دفعہ جاتے تھے وہاں تو ایک مسئلہ بھی کھڑا ہو گیا تھا. اچھا, ہمارے سفیر صاحب جو تھے وہ جل گئے. انہوں نے جل گئے, ان کو 2-3 ٹکٹ پاس چاہیے تھے اپنے وزیروں کے لیے خوش آمد کرنے کے لیے. انہوں نے ریفیوز کر دیا. انہوں نے کہا بھائی سفارت خانے کو ہم ایک پاس دیتے ہیں, باقی ٹھیک ہے. تو وہاں 3 طریقے ہیں. ایک گورنر ہاؤس کی طرف سے پرمیشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے. دوسری خاندان بنی شیبہ کی طرف سے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ان کے الگ پاسز ہوتے ہیں, صحیح ہے, کہ یہ جس کو چاہے بلائے. میں ان کے اس میں جاتا تھا. انہوں نے گورنر ہاؤس سے مانگا تو انہوں نے کہا بھائی ہم تو نہیں, ہم تو ایک اصول بنایا ہوا ہے ہر ایمبیسی. انہوں نے کہا ہمارا ایک صوبائی وزیر آتا ہے, وہ تو پہلے سال میں 2 دفعہ ہوتے تھے کہ ہر دفعہ جاؤ. ہر دفعہ میں پہنچا ہوتا تھا شیبی خاندان کے. بالکل. تو انہوں نے کہا وہ تو ہر دفعہ آگے اندر چلے جاتے ہیں, ہم آپ سے مانگ رہے ہیں. تو وہاں ایک اصول بن گیا. انہوں نے کہا نہیں اب کوئی نہیں جائے گا,
جو ایک دفعہ چلا گیا وہ 3 سال تک نہیں جائے گا. اب میں وہاں پہنچا ہوا تھا, آپ نے چل میں تو شیبی صاحب وغیرہ ایک دم, انہوں نے کہا نہیں تو آپ تو ہمارے مہمان ہیں. مطلب ہے یہ تو شیبی خاندان کا ہے. کیا بات ہے. اچھا جب پہلی مرتبہ آپ اندر گئے اور اندر آپ نے قدم رکھا اور جو منظر ہے اندر کا, کیا کیفیت تھی معروف بھائی؟ کیا بتائیں, الفاظ تو نہیں ہے. میں تو دعائیں بھی بھول گیا تھا, کوئی چیز پڑھ ہی نہیں پا رہا تھا. میں کھڑا تھا تو مسئلہ یہ تھا کہ میں کیا آپ کو بتاؤں, میں سب چیزیں بھول گیا تھا. آیتیں بھی پوری نہیں پڑھ پا رہا تھا, دعا بھی نہیں کر پا رہا تھا. پھر وہاں پہ باب توبہ اندر ہے, اس کی چابی تو وہ کھول دی انہوں نے. بولے جاؤ تم, وہ پورا بھرا ہوا تھا. اللہ کا احسان ہے, الحمدللہ. میں پہلے اس بات کا جواب دے دوں کہ اس سے کنفیوژن نہ ہو جائے, جو آپ نے کہا تھا کہ آپ نے شادی دیر سے کیوں کی. جب میں یہ کتاب لکھ رہا تھا جیل میں جی, تو ایک حدیث گزری کہ جس نے نکاح کیا اس نے آدھا ایمان بچا لیا. میں اس رات پوری رات پریشان اور لکھ رہا تھا. پہنے کا اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمانوں پہ میں نے جو کچھ بھی کیا اس کے اوپر آدھے ایمان پہ, آدھا تو باقی ہے ابھی. ان کا آدھا باقی اور صرف نکاح کی وجہ سے. تو میں روز صدیقی یہ تم نے کیا کیا ہے کہ آدھا, یعنی تمہارا آدھا ایمان نہیں بچایا تم نے. اور پھر تو صبح میری بہنیں جب روزہ آتی تھی جیل میں ملنے, جی اور پورا ہنگامہ میری شادی پہ ہی رہتا تھا. بڑی بہن کا انتقال ہو گیا, پیا کا, وہ بیچاری اس میں اللہ درجہ. لیکن حالات ایسے تھے. پھر میرے ایک بھائی کا انتقال, پھر میرے دوسرے بھائی کا انتقال. اللہ. تو اور حالانکہ میرے پہ کوئی کیس نہیں تھے, لیکن میں سوچ رہا میں تھا, آ نہیں سکتا تھا. میری ایک کوئی غزل آتی تھی, ایک نظم آتی تھی, حکومت کے خلاف ہی ہوتی تھی, تو چھاپے میرے گھر پہ مارتے تھے. تو گھر ایک تتر بتر کی کیفیت رہی. جی. تو ظاہر سی بات ہے. تو جب میں نے یہ پڑھا تو میں نے دوسرے دن جب بہن مجھ سے ملنے کے لیے آئی تو میں نے کہا بیٹا تم لوگوں نے ہمیشہ یہ کہ میں شادی کر لوں, تو میرا پروگرام نہیں تھا شادی کرنے کا. میں نے کہا بس ٹھیک ہے, 2 بیٹیاں میری ہیں بس صحیح ہے. تو میں نے کہا کہ جب بھی میں بیل کی درخواست دی ہوئی ہے, تو جب بیل ہو جائے گی, جب میں رہا ہو جاؤں گا تو میں شادی کر لوں گا. تو اس پہ ہی بڑے خوش. اور سپرنٹ جو تھے گل صاحب, وہ بھی بڑے خوش ہو گئے کہ ہمارے آفس میں رؤف صاحب نے اتنا بڑا فیصلہ. تو اب میری بہنیں میں نے تو خوشی کے ہوئے, تو میں نے کہا یہ اختیار میرا تھا, میں پسند کرتا, لیکن اب یہ اختیار تم لوگوں کا ہے, کیونکہ ساری زندگی تم ہی لوگ روتے دھوتے رہو گے, میں کر لوں. تو جاؤ جہاں تم لوگ کہو گے میں وہاں. اچھا, تو ارینج میرج تھی آپ کی؟ ہاں ارینج میرج. خالصتاً. وہ میری امی مرحومہ جو تھیں, ان کے ساتھ جو 4-5 سہیلیاں ان کے اس جدوجہد میں رہتی تھی, انہی کی اولادوں میں سے. اچھا, انہی کے. تو مطلب ہماری بھابھی جو ہیں وہ بھی پیور پولیٹیکل خاتون ہیں؟ نہیں, وہ بالکل نہیں. اچھا, تو آپ کے ساتھ جڑ کے بھی وہ سیاست سے دور ہی نہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں, اب یہ شعر اس کے مناسبت تو نہیں, کسی کا شعر ہے کہ شرط غم گساری ہے ورنہ یوں تو سایہ بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے دور دور رہتا ہے. تو اصل میں اس میں بھی بڑا پرابلم میرے لیے ہو گیا تھا کہ شاعری اور سیاست وغیرہ کا ان کو وہ نہیں, لیکن وہ چونکہ ان کا خاندان میری امی کے ساتھ ہوا کرتا تھا, وہ احترام میرے پاس تھا. لیکن میں آپ کو بتاؤں, ایک انٹرویو تھا میرا. اچھا, جب شادی ہوئی تو دوسرے سب کہہ رہے تھے, تو وائف تو خیر نہیں کہی, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ رؤف صاحب بیوی پہ کوئی شعر کہیں آپ نے, بیگم پہ. تو میں نے کہا کہ وہ میں روانی میں بول گیا, مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اب میں شادی شدہ ہوں. تو میں نے کہا بیگم پہ تھوڑی شاعری ہوتی ہے, شاعری تو محبوبہ پہ ہوتی ہے. اور صبح کا شو تھا, میں نے کہا سب سو رہا ہوں کہ کون دیکھے گا. پھر انہوں نے کہا کہ بیگم ہماری بھابھی جو ہے وہ کیا سخن ہیں, وہ شاعری وغیرہ آپ سے سنتی ہیں. میں نے کہا وہ سخن فہم نہیں ہے. اچھا, وہ 2 اتنے خطرناک جملے بول گیا. جب میں واپس آیا گھر تو میں نے دیکھا کہ بیگم صاحب ہماری جاگ نہیں تھی, اور میرے دونوں شعری مجموعے ان کے پاس. تو وہ کہنے لگی کہ کہیں گے یہ جو غزل ہے آپ کی, پہلا شعر انہیں پڑھ کے سنایا, کہیں گے یہ کون ہے, اس کا نام بتائیں. پھر دوسری غزل کا پوچھا, اس کا نام. میں نے کہا دیکھو عمر شریف کا میں نے شو آپ دیکھا ہے نا آپ نے, اس میں نے کہا تھا کہ میری ایک تخیلاتی محبوبہ ہے. یہ ایک تخیلاتی محبوبہ ہے,
اس کو سامنے رکھ کے رومانوی شاعری کرتا ہوں. اور حقیقت بھی یہ تھا کہ اس وقت ایسے ہی آپ تھا. نے سیف سائڈ رکھا ہوا تھا. ہاں نہیں وہ تھا جب وہ اصل میں میری پوری انقلابی شاعری تھی. جی جی جی. تو مجھ سے کہا کہ یہ جو ہے یہ تو صرف انقلاب ہے, کچھ رومان بھی ہونا چاہیے. تو ایک تصوراتی وہ تھی تو اس پہ تو میں نے جب یہ سمجھایا تو وہ انہوں نے کتابیں رکھتے ہوئے میرے بیگم صاحبہ نے مجھ سے کہا کہ سنیے آپ نے تاریخ بیت اللہ لکھی اور سیرت اتنی اچھی اچھی کتابیں لکھی اور شاعری ساری کی ساری غیر شرعی کی. ایک دم میں چونکا, یہ جملہ میرے لیے بڑا خطرناک جملہ تھا. ہاں بولے ساری کی ساری آپ نے شاعری جو ہے وہ غیر شرعی کی. میں نے کہا تم کو بتایا کہ یہ تخیلاتی محبوبہ. کہیں گے مجھے تو دوسری بات کی حیرت ہو رہی ہے کہ آپ کی سوچ بھی غیر شرعی, یعنی آپ تخیلاتی محبوبہ بنائے گئے, یعنی شرع کی طرف. تم یہ دو جملے میرے دماغ کے اندر پیوست ہو گئے جائے گی جی. ہاں اتنے ہیوی ویٹ جملے تھے یہ. لیکن بہرحال یہ اسی طرح زندگی بسر ہوتی ہے. لیکن اس دن آپ کو ادراک ہو گیا کہ بھابھی کو پتہ ہے ادب کا سب کچھ, وہ اظہار نہیں کرتی بس. پتہ تو سب کو سب کچھ ہوتا ہے. پتہ تو سب کو سب کچھ ہوتا ہے. اور بیگم سے زیادہ کس کو پتہ ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. رؤف بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ ابھی بھی ہم بنوریا میں موجود ہیں اور مفتی نعیم صاحب کے ساتھ آپ کا بڑا قریبی تعلق رہا. یہ ہوا کیسے, تعلق بنا کیسے کہ اتنی دور سائٹ ایریا میں ایک فرد ہے ان سے آپ کا تعلق ہو گیا, بہت قریبی ہو گیا, کچھ اس تعلق کے بننے پہ اور وہ کیسے آپ کے لمحات ان کے ساتھ گزرے؟ اصل میں جب میں پاکستان آتا تھا جی تو ایک رجحان میرا ہمیشہ سے رجحان علماء کرام کے اپنے سے جو بوڑھے ہوتے تھے ان سے ہی ملتا تھا میں. اچھا. حضرت رئیس امروی وغیرہ کے جب میں بہت ہی چھوٹے تھے تو ان کے پاس جا کے بیٹھتے تھے. سید محمد تقی ان کی محفل میں بیٹھتے تھے. شکیل عادل زادہ جی جی, تو ہم ان کی محفلوں میں بیٹھتے تھے. صحیح. جان ایلیا. تو اسی طرح علماء کرام میں تو ہمارے گھر میں حبیب جالب بھی آیا کرتے تھے, جوش صاحب بھی آتے تھے, مصطفیٰ زیدی تو خود نواب شاہ کے ڈی سی تھے. تو اسی طریقے سے علماء کرام میں بھی مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ, آپ دیکھیے کمیونسٹ گھر ہمارا, اور شاہ نورانی صاحب ہمارے گھر جب نواب شاہ جاتے تھے وہ آتے تھے, نوابزادہ نصر اللہ. تو اس طرح علماء کرام سے میرا بڑا ربط رہتا, قربت تھی. پھر ایم کیو ایم کے حوالے سے جب میں پاکستان آتا تھا ایک ہفتے کے لیے 10 دن کے لیے آنا جانا ہوتا تھا, تو ایم کیو ایم کے پروگرام ہوتے تھے علماء کرام کے ساتھ, اس پہ انٹریکشن ہوا. اس وقت میں نہ ایم پی اے تھا نہ میں منسٹر تھا, میں چیف آرگنائزر تھا. تو اس طرح سلام دعا رہی. پھر حالات نے اچھا مفتی نعیم صاحب کو میں دیکھتا تھا, ان سے بھی بڑا ایڈمائر ہوتا تھا. وہی سفید قمیص شلوار, سادگی سے ٹوپی, اور سادہ سے انسان اگر وہ کہیں بیٹھ جائے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس میں مفتی نعیم کون ہے. تو مجھے ایک لحاظ سے وہی بات یاد آتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ جب آپ بیٹھے ہوتے تھے ان کے خلفاء راشدین میں, وہ جب کسی محفل میں بیٹھے ہوتے تھے تو پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا. اتنی سادگی تھی. تو یہ چیزیں جب آپ کو کسی مسلمان میں نظر آئیں تو یہ جان لیجئے کہ وہ سنت کے بہت قریب ہے. سبحان اللہ. مفتی نعیم صاحب کو یہ میں نے زندگی میں بھی کبھی نہیں کہا, لیکن مجھے ان کا یہ انداز بڑا پسند آتا تھا. یہ تعلق ہوتا گیا. پھر میں مستقل آ کے ایم این اے کا الیکشن اورنگی ٹاؤن سے لڑ رہا تھا, پھر ایم پی اے کا. تو میں نے نہیں کہا, مفتی صاحب نے میری ویسی حمایت کر دی. اچھا. وہ ایم کیو ایم کے ساتھ تو ان کا ایک جھکاؤ رہا, کیونکہ ایم کیو ایم بھی عزت و احترام, اور صرف مفتی نعیم نہیں, سارے علماء کرام احترام کرتے تھے کیونکہ پوری پارٹی ان کا احترام کرتی تھی. جی. تو انہوں نے میری وجہ سے میرے لیے بغیر اس کے فون کیا, کہہ رہے حمایت ہے تمہارے لیے, اور یہ رؤف بھائی آپ جو ہے. اس کے بعد پھر میں وزیر بن گیا, پھر وزیر داخلہ بن گیا. صحیح. اس زمانے میں مذہبی معاملات تو بہت زیادہ تھے. بالکل صحیح. تو میں نے تو بالکل سامنے کھڑا ہو گیا تھا. حالانکہ اسلام آباد میں فیصلے ہوتے تھے, دہشت گردی پہ جنگ تھی. میں نے کہا خبردار کسی بھی علماء کرام کو نہیں پکڑا جائے گا, جو 4 شیڈول میں ان کو آپ ٹچ کیجیے گا ضرور, اور کسی دوسرے کو پکڑنا ہے تو پہلے مجھے بتایا جائے گا. بالکل. پورے سندھ میں نے یہ کر کے رکھا تھا. میں نے کہا یہ مولوی پکڑو مہم میری وزارت میں نہیں چلے گی,
اور میں راتوں کو کرتا تھا. تو مفتی صاحب کے ساتھ میرا بڑا تعلق ہے. پھر میں جب اتفاق ہوا کہ میں وزیر صنعت تجارت ہوا تو یہ سائٹ بنوریا تو یہاں پر تو ظاہر بات ہے جو مجھ سے ہو سکا وہ تو مجھے کرنا میرا فرض تھا نا. اور میں تمام علماء کرام کے لیے تمام جگہ پہ تمام مسائل تمام بات یہ ہے کہ اس وقت اسلام پہ چلنا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا, آخری زمانے میں اسلام پہ چلنا انگاروں پہ چلنے کا بنا کے طریقے سے ہو جائے گا. اس میں یہ علماء کرام پھر بھی کلمت الحق بیان تو کر رہے ہیں, بالکل کر رہے ہیں, پڑھا تو رہے ہیں, بالکل کر رہے ہیں. قرآن اگر یہ بھی نہ کریں تو ختم پیچھے بچا گیا. ویسے ہی تو آپ کی ساری نسل برباد ہوئی ہوئی ہے. اچھا, یہ جس طرح آپ نے کہا کہ علماء اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, دین کے قریب لے کر آ رہے ہیں, بنوریا کا جو ایک انداز ہے, بنوریا کا جو ایک کردار ہے پورے پاکستان کے لیے, پوری امت مسلمہ, پوری دنیا کے لیے, اس پہ کیا کہیں گے کہ 50-55 تو ایسے ممالک ہیں رو بھائی جن کے بچے یہاں آ کے پڑھ رہے ہیں. ہاں مجھے معلوم. ہاں تو اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے جو کام لے لے, اور پھر یہ ادارے جو ہیں یہ پھر تاریخ کے دھارے کو موڑ دیتے ہیں. کوئی ایک بھی طالب علم کسی بھی ادارے کا نکل جائے اور اس جگہ پہ جا کر ایک پوری امت کی ایک جدوجہد اور ایک رہبری سنبھال لے تو اس کی کیا بات ہے. اپنے حصے کا اس امت کے لیے ایک بہترین کردار. اور پھر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ بنوریا کے کوئی لوگ کہیں پر بھی کسی غیر قانونی کام میں ملوث ہوں. الحمدللہ دینی اعتبار. اور یہ سارے مدرسوں کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں جی, جو میں کیونکہ میں ایز اے ہوم منسٹر تو تھا, میرے پاس تو انفارمیشن رہتی. کوئی مدرسے سے یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی تھیں. یہ تو ہوتی کہیں اور سے تھی, ڈالی کہیں اور جاتی تھی. ہاں ڈالی اور کہیں جاتی تھی, کسی کو کوئی تعلق. اب جیسے میں آپ کے ہر تقریب میں آتا تھا تقریباً مفتی صاحب کے. اب میں آتا ہوں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ مفتی نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود نہیں. اللہ ان کے درجات بڑی محبت بڑی, ان کے صاحبزادے بھی اللہ ان کو زندگی دے سب کے, جتنے بھی علماء کرام ہیں. لیکن ایک دل میں ایک خلش ہے لیکن انشاءاللہ رو بھائی یہ بھی تو ایمان ہے نا کہ انشاءاللہ جنت میں ملاقات ہوگی. جنت میں انشاءاللہ ملاقات انشاءاللہ. رو بھائی آپ نے ذکر کیا کہ آپ یہاں سے ایم این اے رہے, پھر آپ یہاں سے نہیں, پھر اورنگی ٹاؤن سے. پھر ریزائن کر دیا تھا میں نے. اچھا, پھر ایم پی اے کی سیٹ میں نے رکھی تھی. پھر آپ صوبائی منسٹر بھی بنے. اب 2023 کا انتخاب سامنے نظر آ رہا ہے, تو ہم یہ امید رکھیں کہ رؤف بھائی پتنگ کے نشان پہ کراچی کے کسی حصے سے انشاءاللہ ایم این اے ایم پی اے پہ ہوں گے. بالکل, پارٹی نے اگر فیصلہ کیا تو بالکل لڑوں گا, لیکن 2018 کی طرح نہ ہو کہ 70 رات کے 2:30 بجے تک 70% ووٹ سے میں جیت رہا تھا. سارے چینل دکھا رہے تھے. اب وہ سیٹ آپ کی کون سی تھی؟ اس میں گلستان جوہر اور محمود آباد, جہاں سے میں ایم پی اے کی سیٹ بھی جیتتا رہا ہوں. تو 70% مارجن سے میں جیت رہا تھا. سارے ٹی وی چینل دے رہے تھے. رات کے 2:30 بجے ایک دم بلیک آؤٹ ہوا, پتہ چلا کہ وہ تمام چیزیں بیٹھ گئیں. صبح جو ہے وہ لوگ جیت گئے جنہیں خود آج تک یقین نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں نا وہ کہ جیتنے والے حیران ہیں اور جتوانے والے پریشان ہیں. اچھا جی, لیکن ظاہر سی بات ہے وہ 18 کی تکلیف تو ہوتی ہے. تکلیف نہیں ہے. اچھا, مجھے کہا کہ ٹریبونل میں چلے جاؤ. میں نے کہا یار ہو سکتا ہے یہ کام کر جائیں, لوگوں کے لیے کام کر لیں تو بہتر ہے. تو میں نے کہا نہیں ٹریبونل وغیرہ, حالانکہ اس سے پہلے ایک جگہ ہوا تھا تو ٹریبونل میں چلا گیا, ہائی کورٹ سپریم کورٹ سے میں جیت گیا تھا کیس. اچھا, ہاں, ایک صوبائی کی سیٹ تھی محمودآباد کی, جیت کر میں نے عوام کو کہا بھائی یہ آپ کی سیٹ ہے, آپ جس کو چاہو مختب کرو. میں اس وقت سیرت خیر البشر لکھ رہا تھا. اچھا جی, ٹھیک ہے. یہ بتائیے گا کہ اس وقت کراچی کی جو سچویشن ہے رو بھائی, ٹوٹ پھوٹ ہے, پارک برباد ہیں, میدان برباد ہیں, ساری چیز کچھ بھی نہیں بچا ہے نا, نہ سیوریج ہے, نہ پانی کا کوئی صورتحال ہے. کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ عام کراچی والا کیا کرے بتائیے. یہ تو جان بوجھ کے کیا گیا ہے. کس نے کیا؟ ان حکمرانوں نے کیا. اور کیا ہے بدترین. اچھا, اس میں ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ حکمران جماعت تو ایم کیو ایم یہاں سے بھرپور اسٹیک کے ساتھ رہی ہے, تو مخالفین تو یہ بات بھی کہتے ہیں. دیکھیے, جب ایم کیو ایم پوری انٹیکٹ تھی, وہ تمام چیزیں چلائی جا رہی تھیں. اس وقت ڈاکٹر فاروق ستار بھی میئر تھے, بنے تھے. فاروق 80s کی بات ہے, شروع کی بات جی. پھر مصطفیٰ کمال بنے تھے میئر.
تو بات صرف یہ 2 افراد تھوڑی کام کر رہے تھے، پوری MKM کام کر رہی تھی، پوری کابینہ کام کر رہی تھی، پوری ٹیم اور پھر پورا مطلب گورنر ہاؤس کام کر رہا تھا، بالکل پھر پریزیڈنٹ ہاؤس انوالو تھا، پرویز مشرف صاحب، بالکل ایسا ہی ہے، تو میرے اپنی آنکھوں کی بات ہے، بالکل بالکل اگر اس وقت وہ سب جانتے ہیں اس کو، موجود نہیں ہے تو یہ تھوڑی کہ آپ ذکر کرنا چھوڑ دیں، ہاں ہر 1 مہینے بعد 20 دن کے بعد تو یہاں موجود ہوتے تھے، وہ سارے ترقیاتی پروجیکٹ کرتے تھے، پھر فنڈنگ دیتے تھے، ورنہ بیوروکریسی چلنے دیتی، لیکن گزشتہ 12-13 برس سے یہ ہوا کہ اس کو سزا دی گئی، اس شہر کو اس کے ساتھ سوتیلی ماں کا برتاؤ کیا گیا، پھر 4 سال ہماری، اگر آپ کا اشارہ اس طرف ہے کہ بلدیاتی، نہیں میرا اشارہ کسی طرف نہیں میں ایک بات کر رہا ہوں کہ جو ابھی جو وسیم بھائی کا جو دور گزرا، جو میئرشپ ہمارے پاس رہی، اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے، اس کو میں کہنا نہیں چاہتا، اس کے اندر جہاں تک اختیار کی بات تھی، اتنا بھی کم اختیار نہیں تھا کہ اتنا کچھ ہو سکتا تھا، لیکن میں اس کے اوپر نہیں بات کرنا چاہتا، اس کا جواب تو وسیم اختر دیں، دنیا میں بھی دیں اور آخرت میں بھی دیں گے وہ، لیکن آپ نے یہ بڑی بہت بڑی بات اس وقت آپ نے یہ کہی ہے۔ رؤف بھائی یہ بتائیں کہ اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، 2022 میں کھڑے ہوئے ہیں، اب کیا ہمارے گھروں کے بچے بھی 2032 کے اندر یہی کراچی پائیں گے؟ اگر نہیں پائیں گے تو ہم اس کو بدلنا کیسے، کون بدلے گا؟ میں ایک کراچی والا ہونے کے ناطے آپ کی نظر میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بالکل ایسے ہی کرنا چاہیے، آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے، اور میں بالکل باعث ہو کے نہیں کہہ رہا کہ MKM میں آپ آئیں، میں بالکل کہہ رہا ہوں MKM میں آئیں، کیوں نہیں آئیں؟ مطلب ہم بھی تو MKM میں ہیں نا، ہم نے پوری زندگی ہم نے دی ہے MKM میں، مثال کے طور پہ کیا اگر ذرا بھی کوئی گڑبڑ دیکھتے ہم ایک پالیسی کے ذریعے اگر دیکھتے تو ہم تو 2 حرف بھیج کے چھوڑ کے بھی چلے جاتے ہیں، ہم پاگل ہیں کہ ہم قربانیاں دے رہے ہیں، ہم پاگل ہیں کہ جو ہم جیلوں کے اندر جا رہے ہیں، ہم پاگل ہیں کہ اپنی پوری زندگی اپنی اور اپنے گھر کی ہم نے ایک کاز کے اوپر، ایک نوبل کاز کے اوپر ہم نے کہ اس پاکستان کے اندر ایک مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس کی قیادت لائی جائے گی، تو ہم اپنے پورے کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں نا۔ اب لوگ کچھ بھی کہہ رہے ہوں، یا تو آگے ہم سے بات کریں یا ہم جاتے ہیں، اور پاکستان کی سب سے بڑی پڑھی لکھی آبادی MKM کا ووٹ بینک ہے، ٹھیک، اس کو ڈینٹ نہیں مار سکے آج تک، یہ مطلب ہے زبردستی چھین کے تو ووٹ دیے گئے، آج بھی جماعتیں ضبط ہو جائیں، فیئر الیکشن ہو، یہ جلد سے آپ دیکھتے ہیں یہ میڈیا کے جو تبصرے ہوتے اس کے اوپر MKM تھوڑی کھڑی تھی، ورنہ تو MKM تو بہت پہلے فارغ ہو جاتی، ٹھیک ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس کا حل ہی مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس کا ہے، اور یہ ٹیسٹڈ MKM پاکستان اور اس کا نشان پتنگ ہے، ٹھیک ہے، اور MKM کے اندر ایک میکسیمم جو لیڈرشپ ہے، ایک بہترین اور محب وطن پاکستانیوں کی اور بہترین شعور رکھنے والی، ٹھیک ہے، تو گراؤنڈ سے لوگ آئیں جو وہیں کے مقامی ہوں، آئیں آگے آئیں، کام کریں، پورے پاکستان میں ایسا ہونا چاہیے، اور MKM کا یہ اعلان ہے جی کہ ہر شہر ہر ضلع سے وہاں کے پڑھے لکھے لوگ جمع ہو اور عوام جا کے ان کو ووٹ بھی دے اور ان کی حفاظت بھی کرے، ٹھیک ہے، جیسے یہاں پر تھا، ووٹ کے ساتھ کھڑی اور اس کی حفاظت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ نے MKM کی بات کی، اور MKM مہاجر حقوق پہ بڑی بات کرتی آئی ہے، صرف مہاجر نہیں، پھر تو آپ لوگ متحدہ ہو گئے نا، یہ تو اس سے تو انکار نہیں، وہ ایک الگ بات تھی، اس سے پہلے بھی جب یہ نعرہ تھا جی، تو اس میں یہ تھوڑی تھا کہ تمام غیر مہاجروں کے ساتھ نفرت کا ایک نہیں اللہ نہ کرے، غیر مہاجر سے یہ مراد یہ ہوتی تھی کہ جو کرتا دھرتا تھے، حکمران تھے، گلی اور محلے کے اندر جو غیر مہاجر رہتے تھے ان سے تھوڑی مطلب ہے۔ آپ کو میں اپنے بتاؤں کہ میں چیف آرگنائزر اوورسیز، جی، تو کتنا بڑا مہاجر ہوں گا میں، ہے نا؟ تو میرے بازو میں بھٹی صاحب رہتے تھے، کیا بات ہے، 122 نمبر میں چودھری صاحب رہتے تھے، اور 4 گھر آگے جماعت اسلامی کے جو امیر تھے پرویز صاحب، وہ پنجابی تھے، اچھا، اور سب اٹھتے بیٹھتے تھے، تو مطلب ہے یہ تو دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ اس کو کرمنلائز کیا جاتا ہے، پرپنڈا کیا جاتا ہے مہاجر اور غیر مہاجر کے تفریق، اس وقت بھی نہیں تھا، لیکن پھر تو متحدہ قومی موومنٹ بنی۔ آپ کو ایک مثال میں دوں جی، کہ ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، نیشنل پارٹی ہے نا، اور کوئی تعصب والی بات نہیں ہے، لیکن لاڑکانہ سے آج تک کسی غیر مہاجر کو ٹکٹ نہیں دیا انہوں نے،
غیر سندھی کو. مثال دے رہا ہوں میں, اس اسکیم کو بات کرنے کا نہیں, لیکن میں مثال دینے کے لیے, آرگومنٹ کے لیے, کہ لاڑکانہ سے کبھی کوئی پٹھان کو ٹکٹ نہیں ملا, نہ پنجابی کو ملا. پاکستان مسلم لیگ جو پورے پاکستان کی سیاسی جماعت ہے, اس نے اپنے لاہور کے رائے کے حلقے سے کسی پٹھان کو اور کسی سندھی کو ووٹ نہیں, سیٹ الیکشن نہیں لڑایا. پشاور سے اسفندر ولی این پی نے کبھی کسی پنجابی کو اور اس کا, جبکہ وہاں 20% مہاجر ووٹ بینک ہے جو بڑھتا ہے وہاں پہ. لیکن ایم کیو ایم نے تو اپنے عزیز آباد سے پنجابی کو بھی, سندھی کو بھی, بروئی کو بھی. اب بیرسٹر صاحب کون تھے, یہ کوئی لکھنؤ کے تھے جن کو سینیٹر بنایا, 50 کروڑ کی سیٹ, اس زمانے میں تو 50 کروڑ میں بکتی تھی نا سیٹ. میاں عتیق, ان کے باپ دادا پردادا اور خاندان در خاندان بھی نہیں کبھی میاں عتیق نہیں سوچا ہوگا کہ وہ سینیٹر بنیں گے, اور اتنا, اور اگر خریدنا بھی چاہیں گے تو ان کے پاس اتنا پیسہ آئے گا کہ ان کو وہ کیا جائے. بروئی کو یہاں پہ ٹکٹ دیا گیا, ایم این اے کے سیٹ کے اوپر یہاں پہ نبیل گبول صاحب لڑے, نبیل گبول یہاں سے جیتے. بالکل. کہنے کا مطلب یہ ہے, تو ایم کیو ایم نے تو یہ پروف کیا ہے کہ یہ پورے پاکستان کی جماعت ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا فاروق, رؤف بھائی یہ بتائیں کہ ایم کیو ایم کے ساتھ تو آپ کی بڑی جذباتی دلی وابستگی ہے, اس کی وجہ ہے لیکن شعوری حالت ہے. جذباتیت دی, جذبات کیا ہوتے ہیں, جب آپ اپنے گھر کے لیے جذبات تو رکھ سکتے ہیں, اپنے ملک کے لیے تو جذبات رکھ سکتے ہیں, ایموشنز, لیکن اس شعوری حالت میں نظریے کے لیے ایک فلسفہ ہے نا, فلسفہ ہے جی, ایک نظریہ ہے کہ آپ کو مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس کی قیادت کو اوپر لے کے آنا ہے تو ہی پاکستان آگے بڑھے گا. صحیح. اس کے اندر یہ تعصب کا زہر, یہ نفرت کا زہر, سیاست اچھی ہی ہوتی ہے, بالکل, اس کو آپ اتنی بری کیوں کر دیتے ہیں کہ نفرت میں آپ یہ نہیں دیکھتے کہ ایک کلمہ پڑھنے والے, اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اتنی مسلکوں میں بڑھ جائیں, اتنے فرقوں میں بڑھ جائیں, اتنی لسانیت میں بڑھ جائیں. یہ طریقہ ہمیشہ یاد رکھیے اسٹیٹ کے ان لوگوں کا ہوتا ہے جو اسٹیٹس کو کے حامی ہوتے ہیں نا, وہ اس جمع جماعت نظام سے ہلنے نہیں دیتے. ٹھیک ہے. اس کے لیے جب تحریکیں اٹھتی ہیں تو ایسے الزامات لگتے ہیں جو ایم کیو ایم سب ہوگا. ٹھیک ہے. رؤف بھائی یہ بتائیں کہ کبھی ایسا موقع آ گیا, ٹھیک ہے, کبھی ہوا کہ رؤف بھائی کو اپنی جگہ تبدیل کرنی پڑی, یا رؤف بھائی کے پاس ایم کیو ایم کا آپشن نہیں بچا, اللہ نہ کرے ایسا, آپ کی تنظیم ہے, لیکن ہو گیا کبھی کہ جی اب آپ نے کسی اور تنظیم کا اختیار کرنا ہے, اس کی جانب جانا ہے, آپشنز کھلے ہوئے ہیں, تحریک انصاف بھی ہے, پیپلز پارٹی بھی ہے, نون لیگ بھی ہے, اور مذہبی تنظیمیں بھی ہیں, کس کی طرف جائیں گے رؤف بھائی؟ جہاں پر مجھے حق اور سچائی نظر آئے گی. کوئی ایک تو دکھتا ہوگا نا, رؤف بھائی نام لے دیں. دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتاؤں, سبھی لوگ اپنے اپنے حصے میں جد و جہد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. آخر کوئی تو وجوہات ہے کہ جو 50 سال سے یہ پارٹیاں پھر بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. بالکل. ایسا تھوڑی ہے کہ ہم اصل میں بنیادی طور پہ, ذہنی طور پہ ٹوٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں ہر چیز کو. صحیح ہے. ہر چیز کو. دوسرا ہمارا ایک المیہ یہ ہے کہ ہم ہر کام کو کیا کہتے ہیں انفنش چھوڑ دیتے ہیں. صحیح ہے. ہاں, وہ فٹ پاتھ بنائیں گے تو 2-4 بلاگی چھوڑ کے چلے جائیں گے تاکہ بربادی شروع ہو جائے. ہاں, مطلب انفنش رکھنے کا یہ ایک مینٹل اپروچ ہے. یا کسی کو ریجیکٹ مسترد کریں گے تو پورے کے پورے کو مسترد کر دیں گے. بھائی جس جگہ خرابی ہے اس جگہ کو آپ مسترد کریں. ٹھیک ہے نا. اور ابھی تو جہاں تک میرا ہے, میں نے آپ کو بتایا میری جد و جہد اس لیے تھوڑی کہ اگر سب کچھ غلطی کرتے رہے تو میں مطلب ہے ان کے ساتھ لگا رہا ہوں. میں آپ کو دیکھیے, میں جس جگہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں, یہ یہاں پہ اول تو میں ویسے ہی نہیں غلط بیانی سے کام لیتا. ایم کیو ایم جب پورے طریقے سے مکمل تھی, اور جو لوگ کہتے ہیں پرندہ پر نہیں مارتا تھا, اس زمانے میں اگر سخت ترین گفتگو کرنے میں اور اختلاف رائے پہ نکالا جاتا نا, تو میں پارٹی کا تھا جسے نکالا جانا چاہیے. اچھا. میں اتنی سخت تنقید کرتا تھا پارٹی کے اجلاس میں. اور یہ میں ہواؤں میں بات نہیں کر رہا ہوں, یہ جتنی لیڈرشپ ہے سب بیٹھی ہے, اور ان کو بلا کے پوچھ لیجئے. ٹھیک ہے. اور یہ جو بڑھ بڑھ کے بولتے ہیں نا کہ ہم ایسا کرتے تھے, ہم ویسا کر دیتے تھے, ہم لیڈ نکال لیتے تھے, تب تصور ہی نہیں ہے کسی چیز کا کون لیڈ نکال لینا, یہ باتیں ہیں. لیکن میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں, جی جو غلط بات ہوتی تھی, سب مل کے بھی کبھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے غلط فیصلہ کر رہے ہوتے تھے, اور اس کے اوپر میں, اور یہ جتنے بھی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے ان کو بلا کے پوچھ لیجیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور
جو مجھے پسند کرتے ہیں ان کی مہربانی, جو نہیں پسند کرتے ہیں ان کو بٹھا کے پوچھ لیجیے گا. صحیح ہے, بات اور جواب ایک سا ہی ملے گا, یہ ہمیں یقین ہونا بھی چاہیے. ہونا بھی چاہیے, بالکل. رؤف بھائی, اختتامی لمحات ہیں, 2-3 چیزیں ذرا آپ کے حوالے سے بھی پوچھیں گے کہ یہ تو سب ہو گیا, آدھی سے زیادہ بات تو ہماری ایم کیو ایم کے اوپر رہ گئی ہے. یہ بتائیں کہ آپ کی اپنے کچھ پڑھنے اور لکھنے کے علاوہ کوئی مشاغل ہیں؟ نہیں, بہت ساری چیزیں تھیں. میں کرکٹ بھی کھیلتا تھا, ہاں زبردست. پھر ٹیبل ٹینس کھیلتا تھا. تو فٹنس کا راز یہی ہے؟ پتہ نہیں یہ کیا ہے, لیکن میں نے اس پہ توجہ وغیرہ کبھی نہیں دی. لیکن میری یہ بات ہے کہ میں ہوٹلوں کا کھانا وغیرہ نہیں کھاتا. اچھا. ریئر کوئی ایسا ہو, اور جب تک حکمرانی رہی تب تک تو 5 اسٹار ہوٹل میں بھی نہیں کھاتا تھا میں کھانا. کیوں؟ پرائم منسٹر ہاؤس یا پریسیڈنٹ ہاؤس تو ہوتا یہ تھا کہ ہیڈ ٹیبل پہ اگر پھنس گیا ہاں تو میں سلاد لے کے پورا ٹائم, اور سب کو پتا تھا کہ میں نے کھانا نہیں کھاتا وہاں پہ. اچھا. اور اگر کھاتا تھا, میں کوئی اتنا متقی پرہیزگار آدمی نہیں ہوں, لیکن میں جب وہاں کھاتا تھا مجھے ایسا لگ رہا ہوتا تھا کہ یہ پوری قوم کے خون پسینے کا پیسہ ہے جو اس سالن میں اور ان میں اتنی ساری ڈشوں میں ہوتا تھا. تو میں 300 روپے خیرات کرتا تھا. لیکن میری اس بات سے کبھی مت سمجھے گا کہ میں کوئی بہت ہی متقی اور پرہیز ملائک صفت انسان ہوں, لیکن میں نہیں کھاتا. پھر 5 اسٹار ہوٹل میں بھی نہیں کھاتا تھا, میں گھر میں جو کھانا ہوتا تھا وہ کھاتا ہوں. اچھا. گھر مجھے میں کھانے وانے کا بھی شوق نہیں ہے اتنا, نہیں ہے بالکل, جو مل جائے. اچھا کھانا تو پسند ہے. اچھا. اچھا کھانے میں سے کیا پسند ہے؟ ہر چیز, بس جو اچھا بنا ہو. جو اچھا کھانا ہو. اگر جب مجھ سے فرمائش کی جاتی ہے گھر میں بھی, یا کبھی اپنے دوستوں کے مہمانوں, تو ان کو سب کو پتہ ہے کہ دال اور چاول. کیا بات ہے, کیا دال اور چاول مجھے بہت پسند ہے. شامی کباب, لیکن اگر وہ بنے ہو, لیکن مجھے جو بھی کھانا ملتا ہے مجھے ویسے ہی پسند آتا ہے. ہاں. میں حیرت کرتا تھا اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں بھی کہ وہ اس زمانے میں صابری کی نہاری ہوتی تھی وہاں پہ, تو وہ سارے لڑکے رات کو شام کو بولتے تھے کہ صابری کی نہاری کھانی ہے. تو ایک دفعہ میں گیا, میں کہ اتنی دور جاتے ہو یار نہاری کھانی, اتنے ٹائم میں کچھ اور کر لیا کرو بھائی. ٹھیک ہے. رؤف بھائی, آخری ٹائم ہے بالکل نا, اور غزل کا ذکر ہوتا رہا ہے, کچھ انقلابی اگر سنا دیں آپ تو کیا ہی بات ہو, اور اس کے بعد ہم اپنے بریک کی جائیں. ایک غزل عنایت آپ کو سناتا ہوں جو حسب حال بھی ہے. سہمی ہوئی خاموش فضا ہے, سوچ پہ جیسے پہرے ہیں. اللہ. سہمی ہوئی خاموش فضا ہے, سوچ پہ جیسے پہرے ہیں. میری زباں پہ حرف نہیں یا دنیا والے بہرے ہیں. واہ 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 واہ. میری زباں پہ حرف نہیں یا دنیا والے بہرے ہیں. اور کس کو آنکھ کا دریا کرتے, کس کو رکھتے سینے میں. دل پر جتنے زخم لگے ہیں سب کے سبھی گہرے ہیں. اللہ. خواب سجا کر میری آنکھیں ایسے خون رلاتی ہیں. خواب سجا کر میری آنکھیں ایسے خون رلاتی ہیں, جیسے مقتل میں سب چہرے میرے اپنے چہرے ہیں. اور نام شہیداں کچھ بھی صحیح جو لاش اٹھاؤ اپنی ہے. نام شہیداں کچھ بھی صحیح جو لاش اٹھاؤ اپنی ہے. اونچے قد, مضبوط بدن اور سب کے رنگ سنہرے. واہ 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 واہ, بہت عمدہ بہت عمدہ. اور ہمارے پاس وقت ہوتا تو ہم آپ کو اور زحمت دیتے اور آپ کے ساتھ باتیں کر کے اور وقت گزار کے. میری کتاب آئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی 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 جی, یہ کتاب ہم اپنے ناظرین کو بھی دکھا دیں. رؤف بھائی ہمارے لیے تحفہ لے کر آئے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قرآن و حدیث کی روشنی میں کی گئی علمی تحقیق اور کاوش سے متعلق. اس سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ کتابی کوئی نہیں تھی, کتابچے ہیں چھوٹے چھوٹے. یہ پہلی کتاب ہے. آپ نے اس کو پورا کتابی, اور یہ مکمل طور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ہے. صرف ٹاپک ہی یہی ہے. اچھا. کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے. ہم تو پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم, پانی پی لیا وہ کر لیا, لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے, اس کی طاقت کیا ہے, اس کی فورس کیا ہے. سبحان. تو رائیون میں حضرت وہاب رحمۃ اللہ جی, عبدالوہاب صاحب, عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ, انہوں نے مجھ سے ایک دفعہ کہا, پھر 2 دفعہ کہا کہ بسم اللہ پہ کچھ لکھا. تو میں نے کہا کہ ان کی تو قدموں پہ ہزاروں مفتی بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو چھوڑ کے مجھ سے کہہ رہے ہیں. تو پھر میں نے کہا کہ یہ تو حکم کا درجہ رکھتی ہے. تو پھر کرتے کرتے 1.5 سال میں مکمل ہوئی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو جی کتاب آ گئی ہے, آپ بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. یہ اردو اور انگلش دونوں میں موجود ہے. رؤف بھائی بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے, یہ وقت دینے کے لیے, اور جس طرح کھل کے بات کی نا اپنے, کہ جو ہے پوچھیں جی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بڑا مزہ آیا. یہ ہمیشہ کرتا ہوں میں.
آج کیا بات ہے، اور انسان ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. بہت شکریہ رؤف بھائی تشریف لانے کے لیے.